بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے اور دونوں جہاں میں سعادت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم۔ اسلام سے پہلے عرب کے حالات ہم یہ سن رہے ہیں۔ 534 عیسوی کا یہ واقعہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی کسی طرح جان بچا کر روم کے قیصر یسطینان کے پاس پہنچا اور اس کے اپنے ہم مذہبوں پر یمن کے بادشاہ نے جو ظلم روا رکھا تھا اس کی لرزہ خیز داستان اسے جا کر سنائی اور امداد کا طالب ہوا۔ اس وقت حبشہ کا ملک سلطنت روم کا ایک صوبہ تھا۔ قیصر نے وہاں کے گورنر کو حکم دیا کہ وہ یمن پر حملہ کرے اور مسیحی آبادی کو وہاں کے ظالم حکمران سے نجات دلائے۔ اس کارروائی سے قیصر 2 مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو وہ یمن پر قبضہ کر کے تجارتی کاروانوں کے خشکی کے اس راستے کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا تاکہ تجارت کے میدان میں وہ اپنے ایرانی رقیبوں کو مات دے سکے۔ اس کا دوسرا مقصد دینی تھا کیونکہ وہ خود عیسائی تھا کہ اس علاقے میں وہ عیسائیت کی بالادستی اور غلبہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ نجاشی نے اپنا لشکر اریات نامی قائد کی قیادت میں یمن پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا اور ابرہہ کو اس کا نائب مقرر کیا۔ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اریات قتل ہو گیا۔ ابرہہ نے اس فوج کی کمان سنبھال لی۔ اس میں نجاشی کی حمایت بھی اسے حاصل تھی۔ اس جنگ میں ابرہہ کا ایک ہونٹ کٹ گیا تھا، اس لیے اس کو ابرہہ الاشرم کہتے ہیں۔ یمن پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے صنعاء نامی علاقے میں ایک عظیم الشان گرجا تعمیر کیا اور تمام اہل عرب کو دعوت دی کہ وہ مکہ میں کعبے کا حج کرنے کی بجائے صنعاء میں آئیں اور وہ گرجا جو فن تعمیر کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے اس کے ارد گرد طواف کریں اور مناسک حج ادا کریں۔ جب اس کی دعوت پر کسی نے توجہ نہ دی تو مارے حسد کے وہ جل اٹھا اور اس نے یہ عزم کر لیا کہ وہ مکہ کے اس کعبہ کو منہدم کرے گا، یعنی گرا دے گا، تاکہ سب لوگ اس کے بنائے ہوئے اس کوٹھے کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کا طواف کریں۔ چنانچہ جب وہ اپنے لشکر سمیت مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو وادی محصر میں ابابیل کی ایک ٹکڑی یعنی ابابیل کی ایک فوج تھی چھوٹی سی، ابابیل کی ایک ٹکڑی نے اس کے لشکر پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکی۔ اس کا سارا لشکر وہیں ڈھیر ہو گیا اور اس کے جسم میں بھی جگہ جگہ ناسور یعنی پھوڑے پھوٹ پڑے۔ وہاں سے وہ بھاگا، یمن پہنچا تو اس کی حالت ایک جاں بلب چوزے جیسی تھی کہ جس کا آخری وقت ہو۔ اس کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرتے چلے گئے یہاں تک کہ عذاب علیم یعنی دردناک عذاب برداشت کرنے کے بعد وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یکسوم، پھر اس کا بھائی مسروق یک کے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے اور اہل یمن کو اپنے مظالم کا ہدف بنایا۔
سیف ذی یزن الحمیری جو اس ظلم کی فریاد کرنے کے لیے قیصر روم کے دربار میں پہنچا اور اس سے یہ درخواست کی کہ ان حبشیوں کو اس کے وطن یمن سے نکل جانے کا حکم دے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ قیصر کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن قیصر نے اس کی یہ درخواست بڑی حقارت سے مسترد کر دی۔ سیف مایوس ہو کر نعمان بن منظر کے باپ منظر بن منسمع کے دربار میں پہنچا جو حیرہ کا بادشاہ تھا اور ریاست ایران کی باج گزار تھی یہ ریاست۔ سیف ذی یزن نے منظر سے کہا کہ وہ اسے کسریٰ نوشیروان کہ جو 531 سے لے کر 572 تک جس کی حکومت تھی اس کے دربار میں پیش کرے۔ جب دربار میں پیش ہوا تو دربار کی ظاہری سج دھج اسے مرعوب نہ کر سکی۔ اس نے بڑی خود اعتمادی اور جرأت کے ساتھ کسریٰ سے گزارش کی کہ وہ اس کے وطن کو حبشیوں کے ظلم سے نجات دلائے۔ کسریٰ نے بھی اس کی طرف زیادہ توجہ نہ دی اور کہا کہ تمہارا ملک ہمارے ملک سے بہت دور ہے اور وہاں بھیڑوں اور اونٹوں کے بغیر رکھا ہی کیا ہے کہ جس کے لیے ہم اپنی فوجی مہم بھیجیں، اس لیے ہم اس سلسلے میں تمہاری کوئی امداد نہیں کر سکتے۔ کسریٰ نے پھر سیف کو خلعت شاہی پہنائی یعنی شاہی لباس پہنایا اور 10,000 درہم بھی عطا کیے۔ سیف غصے سے بے قابو ہو کر اس کے دربار سے باہر آیا اور اس نے وہ سارے درہم زمین پر پھینک دیے جن کو کسریٰ کے خدام نے چن لیا۔ کسریٰ کو اس کا علم ہوا تو بہت غصے ہوا اور سیف کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ سیف کو اس کی بے ادبی کی بہت ہی سخت سزا دی جائے۔ سیف جب کسریٰ کے پاس آیا تو کسریٰ نے کہا کہ تو نے میرے جیسے شہنشاہ کے عطیے کو یعنی تحفے کو زمین پر بکھیر دیا ہے۔ تو سیف نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، تو نے مجھے جو عطیہ دیا ہے اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میری سرزمین کے پہاڑ سونے چاندی سے بھرے ہوئے ہیں، تو بھلا مجھے کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ یہ سن کر کسریٰ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ پھر بادشاہ نے وزراء اور امراء کی مجلس سے مشاورت طلب کر لی کہ کس طرح سے اس کی مدد کی جائے۔ ایک مشیر نے رائے دی کہ اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنی فوج کو خطرے میں نہ ڈالیں، بلکہ قیدیوں کا ایک لشکر تیار کر کے ان کے ہمراہ بھیج دیں۔ اگر وہ مارے گئے تو خس کم جہاں پاک، یعنی ہمیں تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر فتح حاصل کر لی تو آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بادشاہ کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ 800 قیدیوں کا ایک لشکر تیار کیا گیا اور ایک وہرز کو جو ایک پیر فرتوت تھا اس کی کمان میں یہ لشکر روانہ کیا گیا۔ 8 کشتیوں کا یہ لشکر یمن کی طرف جب روانہ ہوا تو 2 کشتیاں راستے میں ہی غرق ہو گئیں۔ 6 کشتیاں 600 قیدی سپاہیوں کو لے کر یمن تک پہنچ سکیں۔ اہل یمن کو جب پتہ چلا کہ شہنشاہ ایران کی فوج
ان کو حبشیوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے آ رہی ہے، تو وہ دیوانہ وار ان کے استقبال کے لیے ساحل پر پہنچ گئے اور ایرانی لشکر میں شامل ہو کر ان حبشیوں کے خلاف جنگ کی اور حبشیوں کو شکست فاش دی۔ واہرز نے کسریٰ کو اس کامیابی کی خوشخبری بھیجی۔ کسریٰ نے اسے لکھا کہ تم سیف بن ذی یزن کو یمن کا تاج و تخت حوالے کر دو، اور اس کے بدلے سیف ہر سال جزیہ ادا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ واہرز کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ واپس چلا آئے۔ سیف ذی یزن نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد یمن میں جتنے حبشی تھے سب کو قتل کر دیا۔ ایک حبشی نے موقع پا کر اپنی قوم کے قاتل سیف بن ذی یزن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کسریٰ کو اس کا علم ہوا تو بہت غصے ہوا اور اس نے واہرز کو 4000 شہسوار دے کر پھر یمن پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ واہرز نے آ کر یمن پر قبضہ کر لیا اور کسی حبشی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ کسریٰ نے یمن کی حکومت اس کے حوالے کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹا مرزبان تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد اس کا پوتا خرخسرہ بن البنی جان بن مرزبان بن واہرز از خود یعنی خود بخود وہاں کا بادشاہ بن بیٹھا۔ اس وجہ سے کسریٰ اس سے ناراض ہو گیا، اسے اپنے پاس بلایا تاکہ اس کا کام تمام کر دے۔ لیکن ایک ایرانی سردار نے کسریٰ کے باپ کی تلوار اس کے اوپر رکھ دی۔ کسریٰ نے اسے معاف کر دیا اور بازان کو یمن کا والی مقرر کیا۔ یہ وہ آخری والی ہے جو کسریٰ نے یمن کے لیے مقرر کیا تھا، اور اسی کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد گرامی نامہ یعنی آپ کا خط لے کر آیا، اور یہ بادشاہ والی یمن بازان مشرف با اسلام ہو گیا۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔